آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین کرام، میں نے مختلف جگہوں سے 2-3 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، کہ جو آخرت کو چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی ساری کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو. تو پھر اس کی ساری کوششیں، اس کے سارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیے کہ آخر کون سا عمل قبول ہے، کون سا عمل قبول نہیں ہے، اس عمل کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے. 15ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اصول بیان کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ 4 باتیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا ومن اراد الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کا ارادہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلا اخلاص ضروری ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت میں اس کا ثواب مقصود ہو، آخرت کے لیے وہ اس عمل کو کرنا چاہتا ہو. تو سب سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے، حسن نیت کا ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو جب لکھا تو سب سے پہلی جو حدیث شریف انہوں نے ذکر فرمائی وہ حسن نیت کے بارے میں ہی ذکر فرمائی. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، جس کی ہجرت خالص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اسی نیت، اسی ارادے سے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہی مانی جائے. تو اگر ہجرت کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، شادی کے ارادے سے، تو اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو پھر اس کی ہجرت وہی مانی جائے گی. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ایک مثال سے حسن نیت کو سمجھا بھی دیا. تو بنیادی چیز ہے حسن نیت، نیتوں کی اصلاح. ہم لوگ بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں لیکن ان میں نیت کی گڑبڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال عند اللہ مقبول نہیں ہوتے. بہت سے ایسے کام ہیں جن کو ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں نیتیں گڑبڑ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آدمی کسی کے جنازے میں، رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا قریب ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم اس میں شریک ہوں. اب وہاں پر شرکت کی نیت ہوتی کیا ہے کہ ہمیں وہاں پر شریک ہونا چاہیے. اگر نہیں شریک ہوں گے لوگوں کو شکایت ہوگی، اسی لیے جانا ہی جانا ہے. سسرال میں انتقال ہو گیا، وہاں جانا ہی جانا ہے، ورنہ تو اہلیہ ناراض ہو جائیں گے، سارے ناراض ہو جائیں گے، سسرال والے سارے ناراض ہو جائیں گے. فلاں رشتہ دار ہے وہاں جانا پڑے گا، نہیں ہر حال میں جانا ہے. کیوں؟ کیا بات ہو، فلاں جگہ موقع ہو تو جانا پڑے گا.
اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ شکایت ہو جائے گی۔ اب دیکھو گویا کہ نیت میں کیا ہے، فتور ہے، گڑبڑ ہے۔ اس وجہ سے حاضری ہو رہی کہ تاکہ شکایت نہ ہو، تاکہ لوگ ہمیں ڈھونڈے تلاشے، اچھا آپ آ گئے، ماشاءاللہ آپ آ گئے، اچھا 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 اچھا، تاکہ ہماری حاضری وہاں پر لگ جائے، تاکہ کسی کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ کسی رشتہ دار بتاؤ یہ انتقال ہو گیا اس کا فلاں رشتہ ہے لیکن یہ حاضر نہیں ہو سکا، یہ بھی عجیب آدمی، دنیا سے کتنی اس کی محبت، کتنا لگاؤ ہے، تو صاحب اس لیے حاضر ہو رہے ہیں تاکہ شکایت نہ ہو۔ عموماً یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس لیے حاضری ہوتی تاکہ شکایت نہ ہو، اس لیے حاضری ہوتی کہ تاکہ چلو ہم شریک ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی لوگ کندھے دے گئے۔ اب دیکھو جنازے کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا، اور یہ عموماً یہ سب نیتیں دل میں آتی ہیں، ان نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز میں شریک رہتا ہے، جو تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صرف جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قیرات ثواب، اور تدفین میں بھی شریک ہو، دونوں میں شریک ہو تو 2 قیرات ثواب۔ پوچھا گیا کہ قیرات کیا؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہے، مطلب کتنا بڑا ثواب ملا اسے، کتنا بڑا ثواب۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ رشتہ دار ہے، اسی طریقے سے عام مسلمان ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہو، اس نیت سے ہم شریک۔ لیکن نیت یہاں پر کچھ اور ہو جاتی ہے، شکوہ شکایت یہ چیز ہے، اسی لیے سب سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اس طرح سے ایک اور موٹی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے۔ بھائی کے پاس جاتے ہیں، رشتہ دار میں جاتے ہیں، بہن کے یہاں جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، مٹھائی لے کر جاتے ہیں، تحفے لے کر جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ انہیں شکایت نہ ہو جائے۔ اگر میں خالی ہاتھ چلا گیا لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نیت کی گڑبڑ ہے۔ بلکہ مٹھائی ہو، تحفہ ہو، گفٹ ہو، جو بھی لے کر جائیں وہاں نیت کریں صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں یہ اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے فلاں عزیز رشتہ دار کے لیے میں لے کر جا رہا ہوں، صلہ رحمی کا حکم ہے، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے میں لے کر جا رہا ہوں، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے نیت کی، یہ اب اچھی نیت پائی گئی، اب اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، مکمل ثواب، جانے کا بھی ثواب ملے گا، ملاقات کا ثواب ملے گا، ایک ایک چیز کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر غور کریں زندگی میں ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم کرتے ہیں لیکن ثواب سے محرومی ہو جاتی، کیوں؟ چونکہ وہاں پر نیت کرنا نہیں جانتے۔ اس لیے بنیاد اپنے اندر بیٹھائیں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں کہ میرا یہ قدم کیوں اٹھا، میں کیوں جا رہا ہوں، رک جائیے، پہلے نیت درست کیجیے، کیوں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ جائز کام ہے، حلال کام ہے، ناجائز کام، گناہ کا کام نہیں، جائز کام، وہ جائز کام ہے، فوراً اللہ کی رضا کی نیت کیجیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ گھر میں کھڑکی کھولی، کیوں؟ اس نیت سے کہ تاکہ اس سے کیا؟ اذان کی آواز آئے، نیت درست کر لیجیے۔ ہوا آتی رہے گی، دھوپ آتی رہے گی، سب مفت میں ہے، لیکن جب تک وہ کھڑکی لگی رہی، روشندار لگا رہا، جناب ہمیں ثواب ملتا رہا، چونکہ نیت یہ کی تھی کہ تاکہ اذان کی آواز آئے گی، اس وجہ سے میں نے کھڑکی کھولی۔ تو آپ ہر جگہ کیا اچھی نیت کر سکتے ہیں، ہر جائز کام میں، لہٰذا ہر جگہ سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیے اور ذرا سی دیر کے لیے رک جائیے، رکنے کے بعد پھر اب دیکھیے کہ اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، فوراً وہ نیت کیجیے، پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام دیجیے، تو وہ سارا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے، پھر وہ آخرت کے لیے گویا کہ آپ کر رہے ہیں۔ رشتہ داری کی بات چھڑی ہے تو یہیں پر عرض بھی کر دوں، چونکہ عموماً ہم لوگ رشتہ ناتا جوڑتے بھی ہیں، وہ اس بنیاد پر جوڑتے ہیں کہ تاکہ اگلے کو میں بدلہ دے دوں، چونکہ فلاں موقع پر وہ آیا تھا، میں بھی جاؤں، میں بھی شریک ہوں۔ عموماً اسی وجہ سے رشتہ داری جوڑی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو اگلا رشتہ جوڑتا ہے تم بھی جوڑتے ہو، اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے، اس کو تو بدلہ دینا کہتے ہیں، آپ بدلہ دے رہے ہیں۔ رشتہ جوڑنا تو اسے کہتے ہیں، اگلا توڑتا ہے پھر آپ رشتہ جوڑتے ہیں، اگلا توڑتا ہے پھر آپ جوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس موقع پر خاص طور سے رشتے کا جوڑنا یہ ون سائڈ ہے، ایک سائڈ سے، ایک سائڈ سے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، نماز پڑھتا ہوں اپنے لیے، روزہ رکھتا ہوں اپنے لیے، میرا بھائی نماز نہ پڑھے، میری بہن نماز نہ پڑھے، میرا کوئی عزیز نماز نہ پڑھے، میں وہاں تو یہ نہیں کہوں گا میں تو نماز نہیں پڑھتا چونکہ میرا